ہاں ہاں، آج کی اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ ام، چلیں کسی لمبی تمہید کے بغیر سیدھے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ بظاہر بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن سچائی کا سامنا کیا جائے تو یہ انسانی وجود کا سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے زیادہ الجھا ہوا پہلو ہے۔ یقینی طور پر انسان ہمیشہ سے اس الجھن کا شکار رہا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا محور ایک مختصر مگر بے حد گہری تحریر ہے۔ اس کا عنوان ہے انسانی قلبی کیفیات کا بہاؤ۔ ہاں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانی جذبات اور قلبی تعلق کی جو بدلتی ہوئی نوعیت ہے اسے ذرا حقیقت پسندانہ زاویے سے سمجھا جائے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ یہ تحریر محمد فاروق راشد صاحب کی ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع اس لیے بھی بہت زیادہ توجہ طلب ہے کیونکہ انسان عام طور پر اپنی جذباتی کیفیات کو سمجھنے میں ہمیشہ ایک کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ محمد فاروق راشد کا پس منظر اس گفتگو کو ایک خاص زاویہ دیتا ہے۔ روف نثر نگار، کالم نگار اور تجزیہ نگار ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی بات اس تحریر کو محض ایک عام جذباتی مضمون سے الگ کر کے ایک گہرے نفسیاتی تجزیے میں بدل دیتی ہے۔ سچ کہوں تو یہی بات مجھے بھی سب سے زیادہ حیران کن لگی۔ مطلب عام طور پر جب ہم کسی کالم نگار یا تجزیہ نگار کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہی روزمرہ کی سیاسی ہنگامہ آرائی یا پھر سماجی بحثیں۔ بالکل وہی سماجی مسائل یا پھر معاشی اعداد و شمار کی الجھن، لیکن ایک ایسا ذہن جس کا کام بظاہر ان خشک اور ٹھوس حقائق کا تجزیہ کرنا ہے، وہ اچانک ان سب سے ہٹ کر براہ راست انسانی دل کی نفسیات پر اتنی گہری اور نپی تلی بات کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ایک تجزیہ نگار کا ذہن انسانی جذبات کو کس اینک سے دیکھتا ہے۔ ہاں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تجزیہ نگار کا ذہن دراصل نمونوں یعنی پیٹرنز کی تلاش کا عادی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کی سیاست کا تجزیہ کر رہے ہوں یا معاشرے کی بنتی بگڑتی صورتحال کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کی نظر ہمیشہ اصولوں پر ہوتی ہے۔ بالکل، ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، ان کے پیچھے کون سے اصول کار فرما ہیں، اور جب ایک ایسا ہی تجزیاتی ذہن انسانی رویوں اور قلبی تعلق کو دیکھتا ہے تو وہ صرف سطحی جذبات کی بات نہیں کرتا، یعنی جسے ہم فلمی رومانس کہتے ہیں، وہ اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ ان جذبات کی جڑوں تک جاتے ہیں اور ان اصولوں کو بے نقاب کرتے ہیں جن کے تحت انسانی دل کام کرتا ہے۔ انہوں نے اس تحریر میں کوئی شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں کی، بلکہ جذبات کی سائنس کو ایک تجزیہ نگار کی طرح کھول کر سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ بات بہت حد تک وضاحت کر دیتی ہے کہ ان کا انداز اتنا حقیقت پسندانہ کیوں ہے۔ چلیں اب ان کے بنیادی خیال کی طرف آتے ہیں۔ جی ضرور۔ انہوں نے جو سب سے پہلا نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جذباتی وابستگی کوئی رکی ہوئی یا ایک جگہ ٹھہری ہوئی کیفیت نہیں ہے، یعنی جذبات کبھی بھی منجمد نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور حقیقت پر مبنی بات ہے، اور اگر روزمرہ زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے جو معاشرے میں گہرائی تک موجود ہے۔ انسان عموماً یہی توقع کرتا ہے کہ رشتے اور جذبات ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ ہاں، جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا۔ بالکل فلموں کی طرح کہ کہانی کے آخر میں دو لوگ مل گئے، اسکرین پر ہیپی اینڈنگ لکھا آیا اور ہم نے فرض کر لیا کہ اب ان کے جذبات ہمیشہ کے لیے اسی اونچی سطح پر جم گئے ہیں۔ اور یہی وہ سب سے بڑی خوش فہمی ہے جو بعد میں انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جذبات ساکن نہیں ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جذباتی وابستگی کوئی پتھر پر کھینچی لکیر نہیں ہے جو ایک بار بن گئی تو بس اب ویسے ہی رہے گی۔ صحیح کہا۔ انسانی دماغ اصل میں تبدیلی سے گھبراتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ چیزیں ایک بار طے ہو جائیں تاکہ اسے مزید محنت نہ کرنی پڑے۔ اسی لیے رشتوں کو ایک منزل سمجھ لیا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ زندگی کے دیگر تمام پہلوؤں کی طرح دل کی کیفیات میں بھی مسلسل حرکت اور تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ تعلقات بالکل ایک زندہ وجود کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک زندہ وجود کی طرح یعنی ان میں جان ہوتی ہے؟ جی ہاں، جس طرح ایک پودے کو روزانہ بدلتے موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کبھی بڑھتا ہے، کبھی اس کے پتے جھڑتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی جذباتی وابستگی بھی ہر لمحے کسی نہ کسی سمت میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔
وہ کسی بھی لمحے ایک جگہ رکتی نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ ذرا اس پر بحث کرتے ہیں۔ اگر جذبات اور قلبی تعلق ہمیشہ ایک مسلسل حرکت میں رہتے ہیں تو کیا یہ سوچ بذات خود انسان کو تھکا دینے والی نہیں ہے؟ یہ کیسا تھکا دینے والا احساس ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب یوں جاننا کہ ایک رشتہ کبھی ایک جگہ مستحکم ہو کر نہیں رکے گا، کیا یہ بات ایک مسلسل بے چینی پیدا نہیں کرتی؟ انسان تو رشتوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، ایک ایسا ٹھہراؤ چاہتا ہے جہاں اسے فکر نہ کرنی پڑے۔ یہ ایک بہت فطری سوال ہے، اور اس الجھن کا جواب اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ ٹھہراؤ کا مطلب موت یا جمود نہیں ہوتا۔ تھکاوٹ اور بے چینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس تبدیلی کو روکنے کی کوشش کی جائے، یعنی جب توقعات حقیقت سے ٹکراتی ہیں۔ بالکل، جب ہم توقع کرتے ہیں کہ کل والا جذبہ آج بھی بالکل اسی شدت کے ساتھ موجود ہو اور ایسا نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مصنف جس حرکت کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل اس رشتے کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اچھا، تو بے چینی اس حقیقت سے نہیں آتی کہ جذبات بدل رہے ہیں؟ نہیں، بے چینی اس ضد سے آتی ہے کہ انہیں بدلنا نہیں چاہیے۔ جب یہ قبول کر لیا جائے کہ آج اگر جذبات کی لہر تھوڑی مدھم ہے تو کل یہ دوبارہ ابھر بھی سکتی ہے، تو رشتوں کے اس سفر میں تھکنے کے بجائے اسے ایک قدرتی عمل کے طور پر دیکھا جانے لگتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی غیر ساکن کیفیت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جو تشبیہ استعمال کی ہے وہ انتہائی غیر معمولی اور کمال کی ہے۔ جی، وہ ایمان والی تشبیہ۔ بالکل، انہوں نے جذبات کے اس اتار چڑھاؤ کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قلبی تعلق ایمان کی طرح نشوونما پاتا ہے یا پھر زوال کا شکار ہوتا ہے۔ عام طور پر محبت یا دل کے معاملات کو ایمان جیسی کسی روحانی چیز سے جوڑتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں، اور میرے خیال میں یہ اس تحریر کا سب سے طاقتور اور گہرا حصہ ہے۔ اگر اسے ایک بڑے کینوس پر دیکھا جائے تو ایمان کے بارے میں ہر باشعور انسان یہ جانتا ہے کہ یہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ صحیح کہا۔ ایمان کوئی ایسا تمغہ نہیں ہے جسے ایک بار جیت لیا اور پھر اسے کسی محفوظ تجوری میں بند کر کے رکھ دیا کہ اب یہ کہیں نہیں جائے گا۔ اسے برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک شعوری کوشش درکار ہوتی ہے۔ روزمرہ کے اعمال، دھیان اور توجہ۔ بالکل، اور مصنف نے بڑی ذہانت سے جذباتی وابستگی کے لیے یہی اصول بیان کیا ہے۔ قلبی تعلق بھی بالکل ایمان کی طرح ہے، اگر اس پر توجہ نہیں دی جائے گی تو یہ خود بخود زوال کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ یہ تشبیہ سن کر ذہن کے کئی دریچے کھلتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ جو کبھی بہت قریبی دوست تھا یا جیون ساتھی تھا، اس کے ساتھ قلبی تعلق اب ویسا کیوں نہیں رہا؟ اور اس کا جواب اسی تشبیہ میں چھپا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ ایمان کی طرح تھا، دیکھ بھال چھوڑ دی گئی، وقت اور جذبات کی سرمایہ کاری بند کر دی گئی تو وہ قدرتی طور پر زوال کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا محبت یا رشتوں کو اس طرح ایک روزمرہ کی مشقت یا ڈیوٹی سمجھنا اس کے حسن کو کم نہیں کر دیتا؟ یہ بھی ایک بہت عام پایا جانے والا تصور ہے کہ سچی محبت کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، کہ رشتے تو خود بخود چلنے چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زندہ چیز بغیر توجہ کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے مشقت یا ڈیوٹی کہنا شاید الفاظ کا سخت چناؤ ہو، ہم اسے توجہ کہہ سکتے ہیں۔ توجہ یہ لفظ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ جی، جب کسی پودے کو پانی دیا جاتا ہے تو اسے ایک بوجھل مشقت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے پروان چڑھتا دیکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح جب قلبی تعلق کو ایمان کے اصول پر سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں سے اس تعلق کی تجدید کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی پہاڑ توڑنے والا کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ محض دوسرے انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اب بھی اہم ہے۔ اور جب یہ چھوٹی چھوٹی توجہ کا عمل رک جاتا ہے تو بالکل ویسے ہی جیسے عقائد پر گرد جمنے لگتی ہے، رشتوں پر بھی لا تعلقی کی گرد جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا شاندار نکتہ ہے! اس کا مطلب ہے کہ رشتے آٹو پائلٹ پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ اب اس سے اگلا قدم اور بھی زیادہ حقیقت پسندانہ اور شاید تھوڑا سا تلخ بھی ہے۔ جی، ان دونوں انتہاؤں کی بات جو مصنف نے کی، بالکل۔ جب یہ تعلق پروان چڑھتا ہے تو اس کی انتہا کیا ہوتی ہے، اور جب یہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے عروج اور زوال کے ان دونوں پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔
ہاں، جب تعلق کی صحیح دیکھ بھال ہوتی ہے تو وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور تب وہ صرف ایک عام رشتہ نہیں رہتا، بلکہ اس میں محبت کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ عشق کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کو اس رشتے میں ایک مکمل ہم آہنگی، ایک انوکھا سکون اور ایک طرح کی ذہنی پناہ گاہ محسوس ہوتی ہے۔ عشق واقعی وہ مقام ہے جہاں قلبی تعلق اپنی سب سے اونچی اور مثبت ترین سطح پر ہوتا ہے، لیکن فاروق راشد صاحب ہمیں اس رومانوی تصویر پر لا کر چھوڑ نہیں دیتے۔ وہ فوراً سکے کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں جو بہت بھیانک لیکن 100% سچ ہے۔ اور وہ رخ اکتاہٹ کا ہے۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ اگر اسی رشتے میں احساسات کی کمی واقع ہو جائے، یعنی اگر اس جذباتی ایمان کو زوال آ جائے، تو وہی قریب ترین رشتہ، وہی شخص جو کبھی سب سے بڑا سکون تھا، وہ بوجھ اور اکتاہٹ کا باعث بننے لگتا ہے۔ یہ بات انسان کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سامنے کھڑا انسان وہی ہے، اس کی صورت وہی ہے، رشتے کا نام وہی ہے، تو پھر اچانک اس کی موجودگی تھکا دینے والی کیسے ہو گئی؟ یہی تو اصل حیرت کی بات ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو اندر تک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کتنا تلخ گھونٹ ہے کہ جو انسان کبھی مسکراہٹ کی وجہ تھا، اب اس کے محض کمرے میں آنے سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس سے بات کرنا ایک کام لگنے لگتا ہے۔ یہ کوئی فلمی ولن کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ ہر گھر اور ہر رشتے کی حقیقت ہو سکتی ہے۔ لیکن آخر انسانی دماغ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر انسان وہی ہے تو اندر اتنی شدید بیزاری کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہی وہ نفسیاتی گہرائی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ جذبات ایک مسلسل بہاؤ میں ہے۔ جب اس قلبی تعلق کو ایمان کی طرح وقت اور توجہ نہیں دی گئی تو اندر اس شخص کے لیے احساسات کا جو ایندھن تھا وہ کم ہو گیا۔ یعنی بیرونی طور پر کچھ نہیں بدلا۔ نئے انسان اور رشتہ ظاہری طور پر تبدیل نہیں ہوئے، لیکن اپنی اندرونی نفسیاتی کیفیت بدل چکی ہے۔ اکتاہٹ اور بوجھ کا احساس دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ذہن اب اس رشتے سے کوئی جذباتی توانائی حاصل نہیں کر رہا۔ جذباتی توانائی کا ختم ہونا؟ جی، اور جب کسی جگہ سے جذباتی تسکین نہیں ملتی تو وہاں گزارا گیا ہر لمحہ ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ کوئی بری نیت یا جان بوجھ کر کیا گیا عمل نہیں ہوتا، یہ محض دل کے ایندھن کے ختم ہو جانے کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یہ بات اس لیے بھی حیران کن ہے کہ مصنف نے ایک ہی تحریر میں کتنی بے رحمی سے ان دونوں انتہاؤں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف عشق ہے جو لگاؤ کی سب سے اونچی چوٹی ہے، اور دوسری طرف اکتاہٹ اور بوجھ ہے جو اسی رشتے کی سب سے اندھیری کھائی ہے۔ اور یہ دونوں کیفیت کسی ایک انسان کے ساتھ ایک ہی رشتے کے اندر مختلف اوقات میں پیش آ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی رشتہ، چاہے وہ آج کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگ رہا ہو، وہ ان دونوں کیفیات میں سے کسی سے بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ مصنف کا اصل پیغام بھی یہی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو انسانی تعلقات میں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، یہ عشق سے اکتاہٹ تک کا سفر ہے، یہ کوئی انوکھی یا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل نارمل ہے۔ یہ سراسر فطری ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اسے قلبی تعلق میں موجود فطری اتار چڑھاؤ قرار دیا ہے۔ یہ دل کی بدلتی ہوئی نفسیاتی کیفیات کا ایک قدرتی عمل ہے، اور جب کسی چیز کو فطری مان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے لڑنے یا اس پر حیران ہونے کے بجائے اس کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں جہاں انسان پہلے ہی درجنوں مسائل، کیریئر کی دوڑ اور زندگی کی تیز رفتاری کا شکار ہے، وہاں اس اتنے گہرے علم کا کیا عملی اطلاق ہو سکتا ہے؟ اس علم کی بہت بڑی عملی اہمیت ہے۔ ہم اس تفصیلی جائزے سے کوئی ایسا کیا سبق نکال سکتے ہیں جو عملی طور پر زندگیوں میں رشتوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکے؟ قد پسندی پیدا کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب یہ معلوم ہی نہ ہو کہ رشتوں میں اتار چڑھاؤ ایک فطری عمل ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان فوراً گھبرا جاتا ہے۔ بالکل، جیسے ہی کسی رشتے میں وہ پہلا رومانوی جوش ختم ہوتا ہے یا تھوڑی سی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے تو انسان فوراً خوفزدہ ہو جاتا ہے، خود کو الزام دینے لگتا ہے یا پھر سامنے والے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ تم بدل گئے ہو یا ہمارے درمیان اب محبت نہیں رہی۔
وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہاں، لیکن جب یہ علم ہو کہ یہ تو محض ایک بدلتی ہوئی نفسیاتی کیفیت ہے، یہ جذبات کا ایک فطری بہاؤ ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے، تو رد عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یعنی بلا وجہ کی پریشانی اور پینک کا شکار نہیں ہوا جاتا، اس وقت کو رشتوں کا ایک برا موسم سمجھ کر گزار لیا جاتا ہے۔ بالکل درست۔ وہ جان جاتا ہے کہ آج اگر اس شخص سے تھوڑی بیزاری محسوس ہو رہی ہے تو یہ دنیا کا اختتام نہیں ہے، اس صورتحال کو زیادہ پختگی کے ساتھ سنبھالا جا سکتا ہے۔ یہ وہی ایمان والی بات ہو گئی دوبارہ۔ جی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان کو کمزور محسوس ہونے پر انسان اسے دوبارہ تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل ویسے ہی رشتے میں اس اکتاہٹ کے دور کو بھی محنت اور توجہ سے دوبارہ عروج کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ یہ جاننا کہ یہ صرف ایک عارضی نفسیاتی کیفیت ہے، انسان کو بڑے سے بڑے جذباتی بحران سے نکالنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم آج کے دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہر رشتہ 24 گھنٹے عشق کی سطح پر رہنا چاہیے، جو کہ نفسیاتی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ حقیقت پسندی آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے کہ یہ علم ہمیں خود سے اور دوسروں سے غیر حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کرنے سے بچاتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ احساس کہ آج اگر اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو یہ دل کے سفر کا ایک فطری حصہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سال میں سردی اور گرمی کے موسم آتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنی اس گفتگو کے تمام اہم نکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، آج کی گفتگو کافی تفصیلی رہی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ہم نے یہ جانا کہ ایک تجزیہ نگار کا ذہن کس طرح سماج اور سیاست سے ہٹ کر انسانی دل کی پیچیدگیوں کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے، اور اس عام غلط فہمی کو توڑا کہ جذبات کوئی رکی ہوئی چیز ہے۔ جی، ہم نے سمجھا کہ جذباتی وابستگی ہمیشہ ایک مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ ہم نے اس حیرت انگیز اور طاقتور تشبیہ پر بات کی کہ کیسے ہمارے جذبات اور قلبی تعلق بالکل ہمارے ایمان کی طرح کام کرتے ہیں، جنہیں اگر توجہ نہ ملے تو وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے ان دونوں انتہاؤں پر بھی غور کیا کہ کیسے ایک ہی رشتہ پروان چڑھے تو وہ عشق کی بلند ترین چوٹی تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر اس کے احساسات گھٹ جائیں تو وہی شخص بوجھ اور اکتاہٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ یہ سارا عمل انسانی جذبات کا ایک فطری اتار چڑھاؤ ہے، جس سے گھبرانے کے بجائے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں محض معلومات ایک گہری حکمت میں بدل جاتی ہیں۔ آج کے دور میں معلومات تو ہر جگہ بکھری پڑی ہیں، لیکن اس طرح مختلف نظریات کو جوڑ کر یہ سمجھنا کہ انسانی رویے اور دل کی کیفیات بھی ایک خاص اصول کے تحت کام کرتی ہیں، یہ انسان کو اپنے رشتوں کو بہتر اور پختہ انداز میں نبھانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ تحریر اس بات کا بہت خوبصورت ثبوت ہے کہ بہترین اور گہرا تجزیہ صرف بیرونی دنیا کے معاملات کا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی اندرونی دنیا کا مطالعہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور ضروری ہے۔ بالکل درست کہا۔ آج کی اس گہری گفتگو کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کریں گے جو یقیناً انسان کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یہ سوال آج کی اس ساری بحث سے ہی جنم لیتا ہے۔ قلبی تعلق کبھی بوجھ بن جاتا ہے اور کبھی شدت اختیار کر کے عشق بن جاتا ہے، یہ سب محض ایک فطری اتار چڑھاؤ ہے۔ تو کیا رشتوں کی اصل کامیابی کا انحصار جذبات کی اس شدت پر ہوتا ہے جب محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یا پھر کچھ اور؟ یا پھر ایک رشتے کی مضبوطی اور کامیابی کا اصل امتحان اس بات پر ہوتا ہے کہ جب محبت زوال کا شکار ہو، جب دل کے اندر احساسات کا ایندھن ختم ہو رہا ہو اور اسی قریبی رشتے میں شدید اکتاہٹ محسوس ہونے لگے، تب اس رشتے کو، اس بوجھ کو کیسے نبھایا جاتا ہے اور اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے آج کی گفتگو کے بعد ذہن میں رکھ کر اپنے ارد گرد کے رشتوں اور اپنے اندر کی کیفیات کو ایک بالکل نئے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو اور تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے اور فکر انگیز جائزے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا وقت دینے کا شکریہ۔